बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर उर्दू की गज़ल नंबर 4 अहमद नदीम कासिम की गज़ल की तशरीह के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। बच्चों, इससे पहले हम 3 गज़लों की तशरीह कर चुके हैं और उनकी मशक़ें भी हल कर चुके हैं। ये सारे लेक्चर एक अलग से प्ले लिस्ट में मौजूद हैं। अगर आप वो देखना चाहें तो उस प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो वीडियो को आगाज़ करते हैं। अहमद नदीम कासमी कहते हैं, सफ़र मंजिल शब याद नहीं, सफ़र मंजिल शब याद नहीं, लोग रुखसत हुए कब याद नहीं। अव्वली कुर्ब की सरशारी में, अव्वली कुर्ब की सरशारी में कितने अरमां थे जो अब याद नहीं। सबसे पहले हम इन अशार के मुश्किल अल्फाज के मायने देखेंगे और इनका मतलब समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद एक लिखी हुई तशरीह आपको दिखाएंगे। सफ़र कहीं जाने को कहते हैं। मंजिल, जिस जगह आप सफ़र कर रहे हैं, जहां आप जा रहे हैं, वो आपकी मंजिल है। जिस जगह जाने के लिए सफ़र कर रहे हैं वो मंजिल है। मंजिल शब, शब रात को कहते हैं। यहाँ मंजिल शब का मतलब है एक ऐसा सफ़र जिसका इख्तिताम तारीकी पे हो रहा था, रात पे हो रहा था। सफ़र मंजिल शब याद नहीं, लोग रुखसत छोड़ के जाना। ठीक है। अब शायर कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी का सफ़र चल रहा था और मेरी ज़िंदगी में अचानक एक सफ़र मंजिल शब की तरफ, यानी मेरे ज़वाल की तरफ, मेरी नाकामियों का एक सफ़र जो है शुरू हो गया। कब शुरू हुआ ये मुझे याद नहीं है। बस मेरी ज़िंदगी गुजर रही थी, अच्छा बुरा वक्त आता रहता है, मेरा अच्छा वक्त था, अचानक मेरा बुरा वक्त शुरू हो गया और ये कैसे शुरू हुआ मुझे इस बारे में कुछ याद नहीं। लोग रुखसत हुए, यानी जैसे ही मेरा ज़िंदगी के हालात में मेरे बहुत से लोग, मेरे बहुत से चाहने वाले, मेरे बहुत से दोस्त मेरे साथ थे, लेकिन जैसे ही मेरा मुश्किल वक्त शुरू हुआ ये लोग मुझे छोड़कर ऐसा ऐसा छोड़कर जाने लग गए। तो ये लोग कब मुझे छोड़ के जाने लगे मुझे अब याद नहीं है। मेरा सफ़र मंजिल शब की तरफ था। मैं जब अपनी मंजिल पे पहुंचा तो मैं तन्हा था। अव्वली कहते हैं फर्स्ट, इब्तिदाई। कुर्ब, कुर्ब कहते हैं करीब आने को। करीब आने को यहाँ हम कुर्ब का मतलब जो है ले लेंगे मुलाकात। ठीक है। कि सरशारी, सरशारी का मतलब है हैप्पी, खुशी। अवली कुर्ब की, यानी यहाँ पहली मुलाकात की खुशी में कितने अरमान के आरज़ुएं, मैं समझाता हूँ आपको, थे जो अब याद नहीं। यानी शायर कह रहा है कि ए मेरे महबूब, तुम्हारे साथ अवली कुर्ब, पहली मुलाकात, पहला विसाल, पहली मीटिंग, फेस टू फेस मीटिंग, तुम्हारे साथ पहली मुलाकात की जो मुझे खुशी थी, मैं जब पहली मुलाकात हुई तो मैं इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि इस खुशी में कितने अरमान थे, मेरी कितनी ख्वाहिशें थी। जब तुम्हारे साथ पहली मुलाकात होगी तो इस तरह करूँगा, इस तरह करूँगा, और वो अब मुझे याद ही नहीं है। यानी तुम्हारे साथ पहली मुलाकात के लिए इतनी ख्वाहिशें थी, याद नहीं। मैं आपको बहुत आसान मिसाल से समझाता हूँ कि ये मोबाइल फ़ोन है और ये मैंने कल ख़रीदना है। ठीक है। मैंने पैसे जमा किए, दोस्तों से कर्ज लिए, कल मैंने ये मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है और आज रात को जो कल ये मोबाइल फर्स्ट टाइम मेरे हाथ में होगा तो मैं कितनी मेरी ख्वाहिश होगी जी, मैं इसमें ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करूँगा, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करूँगा, इसको कॉल करूँगा, उसको कॉल करूँगा, ये सब क्या है, ये अरमान है। जब पहली दफ़ा ये मोबाइल मेरे हाथ में आएगा तो मैं इस तरह करूँगा, इस तरह करूँगा, इस पर कवर लगाऊँगा, ये करूँगा। तो ये सारे हमारे अरमान होते हैं। तो शायर कह रहा है जब मेरा महबूब पहली दफ़ा मुझे मिलेगा तो मैं उसको ये किस्सा सुनाऊँगा, ये किस्सा सुनाऊँगा, वहाँ की बात करूँगा, इस तरह करूँगा, उस तरह करूँगा। तो ये पहले कुर्ब की सरशारी में मेरे इतने अरमान थे और ये अब मुझे कि क्या क्या अरमान थे ये मुझे याद नहीं है। गज़ल के इस शेर की तशरीह हम दो तरह से कर सकते हैं। देखिए, अवली कुर्ब की सरशारी, पहली मुलाकात की खुशी। अब ये पहली मुलाकात हुई थी या नहीं हुई थी ये कंफर्म नहीं है। हम दोनों तरह तशरीह कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जब मेरी तुम्हारे साथ पहली मुलाकात हुई तो मैं इतना ज़्यादा खुश था, इतना ज़्यादा खुश था कि मैंने जो अरमान पूरे करने थे वह पूरे ना कर सका। या हम ये भी कह सकते हैं
کہ میری تمہارے ساتھ پہلی ملاقات ہونے والی تھی، اور اس ملاقات کو ہونے کے جب یہ ملاقات ہوگی تو میرے ارمان تھے، جب یہ ملاقات ہوگی میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ ارمان پورا کروں گا، میرے بہت سے ارمان تھے، اور یہ ملاقات نہ ہوئی اور وہ سارے ارمان میں بھول گیا۔ دونوں تشریحیں جو آپ کو مناسب لگے آپ اس میں کر سکتے ہیں۔ آپ ان دو اشعار کی لکھی ہوئی تشریح آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد اگلے اشعار کی طرف جاتے ہیں۔ سفر منزل شب یاد نہیں، لوگ رخصت ہوئے کب یاد نہیں۔ ناصر کاظمی کی غزلوں میں مایوسی، محرومی اور ناکامی کا احساس اور تاثر پایا جاتا ہے۔ مطلع کہ اس شعر میں شاعر اپنی زندگی کے مشکل حالات کا ذکر کیا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں اچھے حالات سے برے حالات کی طرف سفر کرتا رہتا ہے، کیونکہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ تو شاعر کہتے ہیں اچھے حالات میں دوست احباب میرے ساتھ تھے، لیکن جب ایک ایسا سفر ہوا جس کی اختتامی منزل رات کی تاریکی تھی، یعنی جب میرا برا وقت شروع ہوا تو میرے دوست ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے، اور یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ اب مجھے کچھ یاد نہیں کہ کب مجھ پر برے حالات آئے اور کب دوستوں نے مجھے چھوڑ دیا اور کیسے میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اولی قرب کی سرشاری میں کتنے ارماں تھے جو اب یاد نہیں۔ محبت کے آغاز کا زمانہ بہت عجیب اور دل فریب زمانہ ہوتا ہے۔ عاشق اپنے محبوب سے پہلی ملاقات کے حوالے سے دل میں بہت سی خواہشات اور تمنائیں رکھتے ہیں، بہت سارے ارمان ان کے دل میں ہوتے ہیں۔ محبوب سے پہلی ملاقات کے حوالے سے شاعر کے دل میں بھی بہت سی تمنائیں مچل رہی تھیں، لیکن جب شاعر کی محبوب سے پہلی ملاقات ہوئی اور پہلی مرتبہ محبوب کا قرب حاصل ہوا تو محبوب کے قرب کا ایسا نشہ شاعر پر طاری ہوا اور ایسی بے خودی اور سرشاری کی کیفیت طاری ہوئی کہ شاعر کے دل میں جتنے ارمان پہلی ملاقات کے حوالے سے مچل رہے تھے وہ انہیں بلا بیٹھا، اور اسے کچھ یاد نہ رہا کہ اس نے پہلی ملاقات میں کیسے اپنے دل کے ارمان پورے کرنے تھے۔ دل میں ہر وقت چبھن رہتی تھی مجھے کس کی طلب یاد نہیں۔ وہ ستارہ تھی کہ شبنم تھی کہ پھول، وہ ستارہ تھی کہ شبنم تھی کہ پھول، ایک صورت تھی عجب یاد نہیں۔ چبھن کہتے ہیں کچھ چبھنے کو، ٹھیک ہے، کوئی بے چینی ہونے کو۔ دل میں ہر وقت چبھن تھی۔ طلب کہتے ہیں ضرورت کو۔ اس شعر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ دل میں ہر وقت چبھن رہتی تھی۔ تو میرا شاعر کہہ رہا ہے کہ ایک ایسا وقت تھا کہ میرے دل میں ہر وقت بے چینی ہوتی تھی کہ اے میرے محبوب، میں تجھے روزانہ دیکھتا تھا، اور جب میں تجھے نہیں دیکھتا تھا، جب میری تیرے ساتھ ملاقات نہیں ہوتی تھی تو میرے دل میں کچھ چبھن ہونے رہتی تھی، مجھے ایک بے چینی بے قراری ہوتی تھی، اور میں فوراً تیرے کوچے میں تیرے گلی میں آ جاتا تھا، اور جب میں تیرا دیدار کر لیتا تھا، جب میں تجھے دیکھ لیتا تھا تو میری بے قراری ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں تیرے رخ سے ہٹ جاتا تھا اور کہیں اور چلا جاتا تھا، اور پھر مجھے جو ہے وہ چبھن، وہ بے قراری جو ہے شروع ہونے لگتی تھی، وہ میں پھر جو ہے محبوب کا دیدار کرنے اس کی طرف چلا جاتا تھا۔ تھی مجھے کس کی طلب؟ اور شاعر کہہ رہا لیکن اب ایسا وقت آ گیا، اتنا ٹائم گزر گیا، تو اب مجھے اتنا تو یاد ہے کہ مجھے ایک بے قراری ہوتی تھی، میں ساری رات سو نہیں سکتا تھا، میں بے چین ہوتا تھا، لیکن میں کس چیز کے لیے بے چین ہوتا تھا، میں کس کے لیے اتنا بے قرار تھا، اب مجھے اس کا نام بھی جو ہے وہ بھی یاد نہیں ہے۔ شاعر کو دراصل یاد ہے، لیکن وہ بس اپنے آپ کو ایسا شو کر رہا ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے۔ وہ ستارہ آسمان پہ ستارہ ہوتا ہے۔ شبنم کہتے ہیں کہ صبح کے ٹائم آپ گھاس پہ جائیں، گراؤنڈ میں جائیں تو گراؤنڈ میں گھاس کے اوپر چھوٹا سا پانی کا قطرہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں شبنم، ٹھیک ہے، وہ پھول۔ تو اب شاعر اس شعر میں اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے، کہہ رہا ہے وہ ستارہ تھی، شبنم تھی یا پھول تھی۔ اب ستارہ اور شبنم لڑکیوں کے نام بھی ہیں، لیکن یہاں وہ ستارہ اور شبنم وہ والے نہیں، بلکہ آسمان والا ستارہ اور گراؤنڈ والے جو شبنم ہے وہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اب شاعر کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب اتنا خوبصورت تھا کہ ستارے کی طرح تھا، یا وہ شبنم کی طرح تھا، یا وہ پھول کی طرح خوبصورت تھا۔ ایک صورت تھی عجیب صورت تھی اس کی۔ اب مجھے یاد نہیں ہے، میرا محبوب خوبصورت تھا، لیکن اب مجھے اس کا چہرہ جو ہے دھندلا نظر آتا ہے، مجھے صحیح چہرہ یاد نہیں۔ کبھی مجھے ایسا لگتا ہے وہ
सितारा की तरह खूबसूरत थी। मैं शबनम को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरा महबूब उस शबनम की तरह था। मैं फूल को देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरा महबूब इस फूल की तरह था। इन दो अशार की तशरीह आपको दिखाती हूँ, फिर अगले अशार की तरफ जाती हूँ। दिल में हर वक्त चुभन रहती थी मुझे किसकी तलब याद नहीं। इस शेर में शायर कहता है कि वो अपने महबूब की तलब में हर वक्त बेचैन और बेकरार रहता था, क्योंकि शायर अपने महबूब की मोहब्बत में उसका क़ुर्ब पाना चाहता था, उससे मुलाकात करके उसे अपना हाल दिल सुनाना चाहता था। शायर कहता है कि एक ज़माना था कि मेरे दिल में महबूब की तलब थी, मुझे अपने दिल में एक चुभन और तड़प महसूस होती थी और मुझे महबूब की याद आती थी, मगर अब मेरी ये कैफियत नहीं रही। अब मेरे दिल में कोई चुभन नहीं है, बल्कि अब तो मुझे ये भी याद नहीं है कि आखिर मेरे दिल में किसकी तलब थी जो हर वक्त मुझे बेकरार रखती थी। शायर कहता है, शायर कहना ये चाहता है कि जैसे जैसे इंसान की समझदारी की उम्र को पहुंचता है तो उसके जहन से कच्ची उम्र की हर तस्वीर हरफ गलत की तरह मिट जाती है और वो माजी का सब कुछ भुला देता है। वो सितारा थी कि शबनम थी कि फूल, एक सूरत थी अजब याद नहीं। इस शेर में नासिर ने बड़ी खूबसूरती के साथ अपने महबूब के हुस्न जमाल को मुख्तलिफ़ इस्तारात के ज़रिए उजागर किया है। बकौल शायर, अब मुझे याद नहीं कि मेरे महबूब का खूबसूरत परी चेहरा किस तरह का था। वो एक चमकते हुए सितारे की तरह आया और उसने मेरे दिल और ज़िंदगी के अंधेरे को अपने हुस्न की रोशनी से मुनव्वर कर दिया। वो शबनम की तरह दिल और आँखों को ठंडक और तस्कीन देने वाली कोई हस्ती थी, या वो एक फूल थी जिसने मुझे अपनी खूबसूरती और महक से दीवाना बना दिया था। मैं उसके हुस्न को ठीक तरह से बयान करने से कासिर हूँ। वो कौन हस्ती थी, कहाँ से मेरी ज़िंदगी में आई, अब मुझे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं, क्योंकि महबूब की बेरुखी और ज़माने के मसाइब व आलाम ने उसके चेहरे का हर नक्श व निगार मेरे दिलो दिमाग से मिटा कर रख दिया है और अब मुझे अपने महबूब के खदोखाल तक याद नहीं। कैसी वीरा है गुज़रगाए ख़याल, कैसी वीरा है गुज़रगाए ख़याल, जब से वो आरज़ो लब याद नहीं। भूलते जाते हैं माजी के दियार, भूलते जाते हैं माजी के दियार, याद आए भी तो अब याद नहीं। गुज़रगाह, गुज़रगाह गुज़रने का रास्ता, रास्ते को हम गुज़रगाह कहते हैं। गुज़रगाह ख़याल यानी सोचों की गुज़रगाह, जहन में जो ख़यालात आते हैं, जो यानी कभी खाने का ख़याल, कभी रोटी का ख़याल, कभी घर के किराए का ख़याल, मुख्तलिफ़ परेशानियाँ होती हैं तो मुख्तलिफ़ ख़यालात जहन में आते रहते हैं, तो इसको हम कहते हैं गुज़रगाह ख़याल। आरज़ कहते हैं रुख़सार को, इसको हम चिक कहते हैं। लब, होंठ। अच्छा, शायर कह रहा है कि ऐसी वीरा है गुज़रगाह ख़याल। तो एक वक्त था, तो वैसे मैंने बताया कि जहन की जो गुज़रगाह ख़यालात उसमें आते रहते हैं, मुसलसल ख़यालात आते रहते हैं। तो शायर कहता है कि एक वक्त था मुझे अपने महबूब का क़ुर्ब हासिल था, मैं अपने महबूब के इश्क में गिरफ़्तार था, तो हर वक्त मुझे महबूब के ख़यालात ही आते रहते थे। मैं इस तरह, मेरा महबूब इस तरह, मैं सोचता था, उठता था, बैठता था, हर लोग मेरे जहन में महबूब का ख़यालात आते रहते थे। अब कह रहे हैं वीरान, वीरान वो है, वीरान जो होता है एक ऐसे रास्ते को कहते हैं। देखें, जैसा एक ऐसा रास्ता हो जिधर से कोई नहीं गुजरता, जिस पर से कोई ट्रैफिक नहीं गुजर रही, तो हम कहेंगे ये वीरान रास्ता, यहाँ से कोई आता जाता नहीं है, इस रास्ते से ना जाओ। तो कह रहे हैं मेरा जहन की जो गुजरगाह है, ख्यालात की जो गुजरगाह है, वो वीरान हो गई है। क्यों? जब से वो आरिज़ कहता है, जब से मुझे महबूब के रुखसार, महबूब के होंठ मुझे भूल चुके हैं, तो अब जहन में कोई और ख्याल आता ही नहीं। यानी जब से मैं महबूब ने मेरे साथ बेवफाई की, मैं अपने महबूब को फरामोश कर चुका, लेकिन अब मैं एक ज़िंदा लाश बन चुका हूँ, तो मेरे जहन में कोई ख्यालात आते ही नहीं। मेरे जहन में जो ख्यालात की गुज़रगाह थी वो वीरान हो चुकी हैं। भूलते जाते हैं माजी के दियार, दियार कहते हैं शहर को या इलाके को। यानी मेरे महबूब, माजी में तू जिस शहर में रहता था, तो मैं तेरा शहर का, तेरी गलियां जो हैं, ये सारे नक्शे मेरे जहन में महफूज हो चुके थे। तो मैं तेरा दीदार करने तेरे कूचे से बार बार गुजरता था, तो वो कूचे, वो गलियां, वो मोहल्ले, वो सारे इलाका मेरे जहन में महफूज था। लेकिन अब मुझे वो भूलते जा रहे हैं। ऐसा ऐसा तेरे यहाँ पर मतलब है कि तेरे इश्क से जुड़ी हुई हर याद, तेरे कुर्ब विसल की हर याद जो है, आहिस्ता आहिस्ता मुझे भूलती जा रही है। याद आए भी,
اگر کبھی غلطی سے یاد آ بھی جائیں تو بس میں ان کو یاد نہیں رکھنا چاہتا، میں زبردستی اس کو بھلانا چاہ رہا ہوں، میں اپنے دماغ کی میموری کو وائٹ واش کرنا چاہ رہا ہوں، بالکل ڈیلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ کبھی کبھی کوئی ایسی یاد آ جاتی ہے، محبوب کے ساتھ ملاقات کا گزرا ہوا لمحہ یاد آ جاتا ہے، تو میں اس کو یاد رکھنا نہیں چاہتا، میں فوراً اپنا ذہن ادھر ادھر لگا دیتا ہوں۔ اب ان اشعار کی تشریح آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ کیسی ویراں ہے گزرگاہ خیال، جب سے وہ عارض و لب یاد نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ جب تک مجھے محبوب کی محبت اور اس کا قرب حاصل تھا تو میرے دل و دماغ کی دنیا آباد تھی، اور میں ہر وقت اپنے محبوب کو سوچتا رہتا تھا اور اس کے رخساروں اور ہونٹوں کو یاد کرتا رہتا تھا۔ لیکن جب سے محبوب نے مجھ سے جدائی اختیار کی ہے اور میرے اور اس کے مابین فاصلے پیدا ہوئے ہیں، تو اب حالت یہ ہے کہ جس محبوب کی محبت نے مجھے پاگل کیا ہوا تھا، اب مجھے اس کا چہرہ، رخسار اور ہونٹ کچھ بھی یاد نہیں رہا، اور میرا دل دماغ اس کے بارے میں ہر طرح کے خیالات سے خالی ہو چکا ہے۔ جس طرح اگر کسی راستے سے مسافر گزرنا چھوڑ دیں اور وہ راستہ ویران ہو جاتا ہے، اسی طرح میرا دماغ بھی سنسان اور ویران ہو چکا ہے، کیونکہ اب اس میں محبوب کے بارے میں خیالات کی آمد و رفت بند ہو چکی ہے۔ بھولتے جاتے ہیں ماضی کے دیار، یاد بھی آئیں تو اب یاد نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے ماضی کے وہ علاقے، وہ بستیاں، وہ شہر جہاں میرا محبوب رہا کرتا تھا، اور ان علاقوں سے وابستہ ہر خوشگوار یاد اب مجھے بھولتی جا رہی ہے، اور اگر کبھی کبھار گزرے ہوئے کل کی کوئی بات، کوئی واقعہ دوبارہ یاد بھی آ جائے تو تب بھی میں اسے بھلا دینے کی کوشش کرتا ہوں اور ذہن سے جھٹک دیتا ہوں۔ اصل میں شاعر اپنے محبوب کی جدائی کا غم مٹانے کے لیے اس سے وابستہ باتوں اور چیزوں تک کو یاد نہیں رکھنا چاہتے جو قصہ پارینہ بن چکے ہیں، کیونکہ اب ماضی کو یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رشتہ جاں تھا کبھی جس کا خیال، رشتہ جاں تھا کبھی جس کا خیال، اس کی صورت بھی تو اب یاد نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ احباب کو ہم یاد ہی کب تھے کہ اب یاد نہیں۔ یاد ہے سیر چراغاں ناصر، دل کے بجھنے کا سبب یاد نہیں۔ رشتہ جان کا رشتہ تھا کبھی جس کا خیال، اس کی صورت کہتے ہیں چہرے کو، بھی تو اب یاد نہیں۔ اب رشتہ جاں میں آپ کو ایسا سمجھاتا ہوں کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہمارا سانس لینا رشتہ جان ہے۔ ہم سانس لیتے ہیں، ہوا سانس کو اندر لے جاتے ہیں، سانس کو باہر نکالتے ہیں، تو یہ ہمارا رشتہ جان ہے۔ جس دن ہم سانس اندر لینا یا سانس باہر نکالنا روک دیں تو ہمارا جان کا جو رشتہ ہے، جو سفر ہے زندگی کا، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو شاعر کہہ رہا ہے میری زندگی کس طرح، میرا رشتہ جان کیا تھا؟ جس کا خیال، میرے محبوب کا خیال۔ تو میرے محبوب کے خیال آتے تھے تو میری آکسیجن جو ہے زیادہ کم ہوتی تھی، یعنی میں زندہ رہتا تھا۔ جس طرح آپ سانس لے کے زندہ رہتے ہیں تو میں محبوب کے خیال آنے اور محبوب کے خیال جانے سے زندہ رہتا تھا۔ محبوب کا خیال آنا میرے لیے کیا تھا؟ محبوب کا چہرہ، ٹھیک ہے۔ رشتہ جان تھا کبھی جس کا خیال، میرے محبوب کا چہرہ جو ہے یہ میری جان کا رشتہ تھا۔ اس کی صورت، اب اس کی جو چہرہ جو ہے بھی تو اب مجھے اتنے برس گزر گئے، اب مجھے جو ہے اس کا چہرہ ہی یاد نہیں۔ یہ ہماری کامن لائف میں بھی ہوتا ہے۔ آپ اسکول لائف کو یاد کریں، پرائمری لیول کی لائف کو یاد کریں، 8 سال 5 سال 6 سال پہلے جو آپ کے بہت زیادہ کلوز فرینڈ تھے، آپ کو لگتا تھا آپ ان کے بغیر رہ نہیں سکتے، ابھی 4-5 سال بعد آپ کو ان کے نام بھی یاد نہیں ہوں گے۔ آپ سوچیں، یا کبھی ملاقات ہو جائے تو آپ پہچان لیں گے نہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی نفسیات ایسی ہے کہ جب وہ کسی چیز سے اٹیچ ہوتا ہے تو وہ اس کا رشتہ جاں بن جاتا ہے، لیکن جب وہ اس سے دور ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کو بھولتا رہتا ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے میں بھی اپنے محبوب جو ہیں، میرا رشتہ جاں تھا اس کی یاد، لیکن اب مجھے اس کا چہرہ جو ہے وہ بھی یاد نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ احباب کہتے ہیں دوستوں کو، یاروں کو ہم یاد ہی کب تھے کہ اب یاد نہیں۔ اچھا، جس طرح پہلے شعر میں شاعر نے کہا کہ مجھ پہ مشکل وقت آیا تو میرے دوست مجھے چھوڑ گئے، یعنی شاعر کہہ رہا ہے مشکل وقت میں میرے دوست میرا ساتھ نہیں پوچھ رہے، لیکن ایک حقیقت بھی ہے کہ یاد ہی کب تھے، ان دوستوں کو میں کب یاد تھا، یعنی جب میرا اچھا وقت تھا یہ اس وقت بھی میرا حال نہیں پوچھتے تھے، یہ اس وقت بھی مجھ سے رابطہ نہیں کرتے تھے، تو اب مشکل وقت آیا تو یہ رابطہ نہیں کر رہے، تو اچھے وقت میں بھی یہ مجھ سے رابطہ نہیں کرتے تھے۔ میرے دوست تھے ہی کب؟ دوست وہ ہے جو مصیبت میں کام آئے،
تو یہ میرے دوست تھے ہی نہیں. یہ تو حقیقت ہے کہ جتنے میرے احباب تھے آج مشکل وقت میں مجھے چھوڑا ہوا ہے. لیکن یاد ہی کب تھے, اچھے وقت میں کون سا یاد کرتے تھے. یاد ہے سیر چراغاں. سیر چراغاں, چراغاں کہتے ہیں کسی جگہ بہت زیادہ چراغوں کو جلائیں گے. جس طرح دیکھیں ربیع الاول ہوتی ہے, میلاد ہوتی ہے, جس طرح 14 اگست ہے آج کل, تو بہت ساری لائٹیں جلائی ہوتی ہیں. تو بہت ساری لائٹیں جلانے کو چراغاں کہتے ہیں. پرانے ٹائم پہ لائٹیں ہوتی نہیں تھی تو مٹی کے دیے چراغ جلا لیتے تھے. بہت سارے چراغ جو ہوتے تھے اس کو چراغاں کہتے تھے. تو یاد ہے سیر چراغاں ناصر. تو شاعر کہہ رہے کہ مجھے وہ سیر چراغاں یعنی ایسی سیر ضرور یاد ہے جہاں ایک ایسی محفل شب یاد ہے جہاں بہت سارے چراغ جلے ہوئے تھے. لیکن میں اس محفل میں جا کے بہت اداس ہو گیا. کیوں اداس ہو گیا؟ کیونکہ اس محفل میں محبوب میرے ساتھ نہیں تھا. دل کے بجھنے کا سبب یاد نہیں. لیکن اس سیر چراغاں میں, اس میلے میں, اس روشنی والی جگہ میں, روشنی والے شہر میں, روشنی والے علاقے میں جب میں داخل ہوا تو میرا دل اداس ہو گیا. دل کیوں اداس ہو گیا یہ اب مجھے یاد نہیں ہے. تو شاعر کا دل اس وجہ سے اداس ہوا تھا کہ اس کا محبوب وہاں اس کے ساتھ نہیں تھا. لیکن اب شاعر کہہ رہا ہے کہ جس طرح میں محبوب کی صورت بھول رہا ہوں تو مجھے یہ وجہ بھی بھول گئی ہے کہ میں اس محفل چراغاں میں, سیر چراغاں میں گیا تھا تو میں وہاں کیوں اداس ہوا تھا. اب ان 3 اشعار کی تشریح لکھی ہوئی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. رشتہ جہاں تھا کبھی جس کا خیال, اس کی صورت بھی اب یاد نہیں. اس شعر میں ناصر اپنی 2 مختلف کیفیتوں کو بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے میری یہ حالت تھی کہ میں ہر وقت محبوب کو سوچتا رہتا تھا اور اس کام کو رشتہ جہاں سمجھتا تھا. یعنی محبوب کی یاد میرے لیے سانس کی مانت تھی. اگر ایک پل کے لیے بھی میں اسے بھلا دیتا تو میری سانس رکنے لگتی تھی اور محبوب کا خیال آتے ہی پھر سے جی اٹھتا تھا. لیکن اب محبوب کی بے رخی اور زمانے کے غموں نے شاعر کی یہ حالت کر دی ہے کہ وہ اب شاعر کو اپنے محبوب کی شکل و صورت اور چہرہ تک یاد نہیں ہے. اب اسے معلوم ہی نہیں کہ وہ پیاری صورت والا کون تھا جس سے وہ ماضی میں اتنی والہانہ محبت کرتا تھا. یہ حقیقت ہے کہ احباب کو ہم یاد ہی کب تھے کہ اب یاد نہیں. اس شعر میں شاعر اپنے دوست احباب پر طنز کر رہے ہیں اور گلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے دوستوں نے مجھے بھلا دیا اور کبھی مشکل وقت میں مجھے یاد نہیں رکھا. حقیقت میں دوست وہ ہوتے ہیں جو ساتھ نبھاتے ہیں اور مشکل گھڑی میں کام آتے ہیں. لیکن شاعر کو ایسے دوستوں سے پالا پڑا ہے جو دوستی کے نام پر بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے, مگر جب شاعر پر مشکل حالات آئے اور اسے مصائب اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تو ان دوستوں نے شاعر سے نگاہیں پھیر لیں اور اس کے برے حالات میں اسے بھلا کر رکھ دیا. شاعر طنزیہ انداز میں یہ کہتے ہیں کہ ان برائے انعام دوستوں کو ہم پہلے کب یاد تھے جو اب وہ یاد کریں گے. لہٰذا ایسے دوستوں سے مجھے توقع نہیں کہ وہ مجھے یاد کریں گے اور میری خبر لیں گے. یاد ہے سیر چراغاں ناصر, دل کے بجھنے کا سبب یاد نہیں. مقطع کے اس شعر میں سیر چراغاں سے ایسی تقریب مراد ہے جو رات کے وقت منعقد کی گئی ہے اور روشنیوں کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. شاعر بھی ایسے ہی کسی تقریب میں گیا تھا اور اس تقریب میں ہر شخص خوش تھا اور اپنے پیاروں کے ساتھ ہنسی کھیل رہا تھا. یہ سب خوشی کے رنگ دیکھ کر شاعر کا دل اداس ہو گیا اور اسے اس بھری محفل میں تنہائی محسوس ہونے لگی. شاعر اس شعر میں اپنی اس اداس کیفیت کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ سیر چراغوں کو جانا مجھے یاد ہے لیکن وہاں جا کر میرا دل کیوں بجھ گیا اور میں اداس کیوں ہو گیا اس کی وجہ مجھے یاد نہیں ہے. اصل میں وجہ شاعر کو معلوم ہے لیکن وہ جان بوجھ کر انجان بنتے ہوئے اداسی کی وجہ نہیں بتا رہا کیونکہ وہ پرانی باتوں کو یاد کر کے دل کے زخم پھر سے تازہ نہیں کرنا چاہتا. اس کے ساتھ ہی غزل نمبر 4 کی تشریح اپنے ختم پہ پہنچی. اگلے لیکچر میں اگلی جو غزلیں ان کی تشریح ابھی آپ کے لیے اپلوڈ کر دی جائیں گی, بلکہ اس سے اگلے لیکچر میں اس غزل کی مشق کو اپلوڈ کریں گے اور اس کے بعد باقی جو غزلیں ان کی تشریح اپلوڈ کریں گے. بچوں ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.